بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیریں اور آزمائش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سنایا کرتے۔ کہنے دو لوگوں کو کہ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کی کہاں چلے گی جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن پر تقدیریں بدلتے دیکھے ہیں۔ رب سے کچھ مانگو تو رب کو ہی مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب تمہارا ہے۔ اور جس کہانی کا آغاز اللہ نے کروایا تھا تو یقین جانو اس کہانی کا اختتام بھی اسی کے ہاتھوں میں ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رحمت سما جائے وہ کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ بس اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اگرچہ ساری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی آپ اللہ پاک کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ سب سے کم ظرف انسان تو وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری ہی خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھیں جسے آپ روزانہ شیشے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کسی کو ہمراز مت بناؤ ورنہ بے راز ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارے راز نہیں چھپا سکتا۔
اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ قرآن نے بھی پہلے مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب تمہارے پاس ایک جائے نماز ہے تو تمہیں رونے کے لیے کندھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو اپنے راز اپنے تک رکھو۔ سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا، اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ منفی سوچ اور خوشگوار زندگی ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔
خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ بے شک تم خدا سے جیسا گمان رکھو گے وہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔